بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اردو لرننگ پی کے کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ پاکستان کی آزادی کے مشکلات اور پاکستان کی کہانی۔ 14 اگست 1947 کو جب ایک برصغیر کی تاریخ نے ایک تاریخ مقرر کی۔ برصغیر پاک ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن فی الحال پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے مل گئی تھی، کیونکہ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں آدھی رات انڈیا کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی کراچی کے ایک تقریر میں 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن میں رات کے 11:30 بجے تک اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم خصوصی ٹرمینیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک ہند کی گلی محلے میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری رہی، تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر گرائی جا رہی تھی۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو روک روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین پر ہجرت کے لیے کوشاں تھے، لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان کی جانب اپنے اہل و عیال اور معمولی ساز و سامان لے کر رواں دواں تھے، لیکن یہ سفر ہجرت مسلمانوں کی قربانی سے ہوئے۔ ہر قدم پر قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور رش کے ڈر سے نہ جانے کتنے کتنے نوجوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کھو دیے، کتنے ماں باپ کے لختے جگر ان کے سامنے بچھڑ گئے، کتنی بہنوں کو بدزنی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی یہ داستانیں زندہ ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی، اور کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، بس فکر تھی تو خود کو بچانے کی تھی اور اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی۔ ان سنگین حالات میں ریڈیو کے علاوہ کوئی ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام بلکہ باقاعدہ آزادی کا اعلان کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت پاکستان کے صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست کی رات تھی۔ ریڈیو نے تاریخ میں آخری مرتبہ یہ اعلان کیا، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ کے بعد جب 12 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تھے کہ پاکستان اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ پاکستان عزیز مہمان نوازو خورشید اختر نے خود بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے گرد جمع ہو گئے اور جوش و عزم اور شادمان تھے۔ جب 12 بجنے میں 1 منٹ باقی رہ گیا تھا تو یہ دھن آہستہ آہستہ پس منظر میں جا کر غائب ہو گئی، اور ایک آواز ابھری کہ پاکستان ایک آزاد مملکت میں آنے والی ہے۔ ریڈیو کی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی، سننے والوں کی دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک انگلش میں آواز آئی، "دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس"، اور پھر اردو میں آواز آئی، "یہ ریڈیو پاکستان ہے"۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عالمیہ کی ہندی سے اردو کی زبان میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سبھی ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے، اور دوسروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے، ریڈیو کو کال کر کے ان کو بھی مبارکباد پیش کرنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ کئی سالوں سے بے صبری سے اس کا انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے پہلی مرتبہ پاکستان کو آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا۔ اس کے بعد انتہائی خوبصورت آواز میں سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے تم کو فتح دی اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تم کو سیدھے راستے چلایا اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے گا۔ اس طرح پاکستان اتنی مشکلات اور قربانیوں سے وجود میں آیا۔ اب لوگوں کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہم کو آزادی دی، ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم لوگ کچھ بھی ہیں تو اپنے آزاد مملکت کی وجہ سے ہیں۔ آزاد سانس لینے کی وجہ پاکستان ہے۔ اور آزادی کیا چیز ہوتی ہے یہ ان لوگوں سے پوچھیے جو غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے سر قربان کیا، تن سے جدا کروائے، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں سے کھو دیا، آزادی کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا کیونکہ ہم لوگ آزاد ہو سکیں، آزاد زندگی گزار سکیں۔ محترم عزیز دوستو، اس وطن کی قدر کیجیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کا لائک اور اگلی نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو لرننگ پی کے کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔